السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی و موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ڈیئر ویورز، آج کے اس سیشن میں آپ کے سامنے ہماری زندگی و موت کے حوالے سے کچھ ایسے پہلو سامنے رکھتی ہوں جس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہم زبانوں سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے اور مرنا بھی اللہ کے لیے، لیکن حقیقت میں نہ تو ہمارا طرز زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے اور نہ ہی ایون ہمارا طرز موت کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں میں آپ کے علم میں لانا چاہوں گی جو ہم میت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بدعات ہیں جن کا ہرگز میت کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ جن میں سے سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم میت کو کلمے والی چادر میں لپیٹ کر دفن کرتے ہیں۔ ویورز، ہمارے ایک ساتھ ہماری قبر میں ہمارا ایمان اور عمل صالح جاتا ہے۔ کلمے والی چادر میں لپیٹنا ہرگز ہمیں فائدہ نہیں دے گا اگر ہماری زبان کلمہ پڑھنے میں مخلص اور ہمارا عمل اس کے مطابق نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بیٹی کہیں اس زعم میں نہ رہنا، اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں امام الانبیاء کی بیٹی ہوں۔ یاد رکھنا کہ تمہارا اپنا عمل صالح تمہارے کام آئے گا۔ قبر تمہارے اعمال کے مطابق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا حفرۃ من حفر النار، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ تمہارے اعمال کے مطابق ہوگی تمہاری قبر۔ اگر تمہارے اعمال نیک ہیں تو وہ تمہارے لیے روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ لیکن اگر تمہارے عمل صالح نہیں تو وہ حفرۃ من حفر النار، نعوذ باللہ، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن سکتی ہے۔ تو پھر وہ کلمے والی چادر میں مدفون ہو یا غلاف کعبہ میں مدفون، یا آب زمزم سے معطر کفن ہو یا سبز رنگ کے چادر میں مدفون، یا سبز رنگ ساتھ جائے، کوئی بھی چیز ہرگز تمہیں بچانے میں کارگر ثابت نہیں ہوگی، ہرگز تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز میت کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ اس کا عمل صالح ہے۔ دوسری چیز، میت کو جنازے کے لیے جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بآواز بلند کلمہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ سراسر سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ ہم بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہمارا جینا بھی اللہ کے لیے اور ہمارا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ نہ تو ہمارا طرز زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق ہے، نہ ہی ایون ہماری طرز موت اللہ کے احکامات کے مطابق ہے۔ صحیح حسن درجے کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت نزا میں ہے اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو تاکہ سکرات میں کمی ہو اور اس کو آسانی ہو۔ ہم اس وقت تو نہیں پڑھتے لیکن اس کے مرنے کے بعد ضرور سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جو کہ اللہ کے شریعت کے حکم کے خلاف ہے۔ اسی سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا،
یہ سورہ یاسین، یہ مکمل قرآن کس کے لیے فائدہ مند ہے؟ من کان حیا، زندہ کے لیے، زندہ کے لیے پڑھنا فائدہ مند ہے، اس کا سننا فائدہ مند ہے۔ اس کی سکرات میں کمی ہو سکتی ہے لیکن مردے کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہمارا طرز موت اللہ کے احکامات کے مطابق ہے؟ کیا میت کے بعد، میت کے سامنے، اس کی موت کے بعد جو کلمہ کی مجالس کی جاتی ہیں یا قرآن کی یا سورہ یاسین کی محفل کی جاتی ہے، کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ ہرگز نہیں، یہ ہمارا طرز موت اللہ کے حکم کے مطابق نہیں۔ اسی طرح اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی چیز جو میت کو فائدہ دے تو وہ صرف ایک چیز ہے، اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں میت کے لیے، اپنے پیارے کے لیے، تو بہقی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ایسے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے اقرباء سے اور تمام مسلمانوں سے بھلائی کی امید ہوتی ہے جیسے کسی ڈوبنے والے کو تنکے کا سہارا، یا سامنے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے مدد کا ڈوبنے والا طلبگار ہوتا ہے کہ وہ اسے ہیلپ آؤٹ کرے۔ بالکل اسی طرح میت انتظار کرتی ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے، کیونکہ دعا کا فوراً فائدہ مرنے والے کو ہوتا ہے۔ استغفار کریں کہ اللہ ہماری دعائیں مرنے والے کے حق میں قبول فرما۔ یہ طریقہ ثابت ہے۔ ہم وہ طریقے جو مرنے والے کو فائدہ پہنچاتے ہیں وہ تو نہیں کرتے، لیکن وہ ضرور کرتے ہیں جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے سیو کریں، اپنے مرنے کی تیاری کریں۔ سب سے پہلے ان صلاتی و نسکی، اپنی قربانیاں، اپنے تبرکات، اپنے صدقات، اپنی زندگی رب کے احکامات کے مطابق بنائیں، اور پھر اپنی موت بھی اس کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے۔ تمہاری تدفین بھی، کیا لگتا ہے تمہیں کہ یہ کلمے والی چادر میں اگر دفن ہو کے جاؤ گے یا آب زمزم کے پانی میں معطر ہوگے، آب زمزم میں تمہارا کفن معطر ہوگا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری بخشش کا سامان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایون نہ تو غلاف کعبہ اور نہ ہی سبز رنگ کی چادر، مسجد نبوی کے روزے سے منسوب یہ کلر تمہاری بخشش ہرگز نہیں کرا سکتا۔ یہ کلمہ کی مجالس، یہ تمہارے مرنے کے بعد یاسین کے ختم، یہ کچھ بھی تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر کچھ کام آنے والا ہے، اگر تمہاری جنت کو، تمہاری قبر کو تمہاری جنت بنایا جا سکتا ہے، تو وہ تمہارا ایمان اور عمل صالح ہے۔ اور وہ ایک چیز جو تمہیں اپنے پیچھے والوں سے چاہیے وہ دعا ہے۔ دعا کے ذریعے اس کو ثواب پہنچاؤ، اس کے لیے دعا کرو اور اللہ تمہاری دعائیں ان کے حق میں قبول کرے جو اس کو فائدہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔